بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ایک بار پھر سے آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو ایک ایسی عورت کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس نے 100 لوگوں سے زنا کرایا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اینا ما تکونوا یدرککم الموت۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہیں بھی ہو، موت تمہارا ٹھکانہ پا کر رہے گی۔ موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، اور جس انسان کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور جس کی موت جس بہانے سے لکھی ہوتی ہے اسے ویسے ہی ملنی ہے، چاہے انسان دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے۔ حضرات، اسی کے تعلق سے ایک گاؤں کا واقعہ ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ اگلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی۔ جب اسے درد ہونے لگی اور اس عورت سے ایک بچی تولد پیدا ہوئی جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، اس عورت نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ ملازم حکم سن کر باہر نکلا تو اس ملازم نے دیکھا کہ دروازے پر ایک سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے ایک شخص کھڑا ہے۔ وہ ملازم کہتا ہے کہ اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ اس عورت سے کیا پیدا ہوا، لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی؟ تو اس ملازم نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر اس شخص نے جو دروازے پر کھڑا تھا اس نے کہا کہ اے شخص سن، یہ جو لڑکی اس عورت کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی، پھر اس کے بعد اس کے یہاں اب جو شخص ملازم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا، اور ایک مکڑی اس لڑکی کی موت کا باعث بنے گی۔ یہ کہہ کر وہ سفید لباس پہنے ہوئے شخص وہاں سے چلا گیا، اور جب یہ سب باتیں اس ملازم نے سنی تو حیران و پریشان رہ گیا۔ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں اب کیا کروں، کیونکہ اگر اس شخص یعنی جو دروازے پر آیا تھا اس کی بات سچ نکلی تو اس لڑکی کی شادی مجھ سے ہی ہوگی، کیونکہ اس وقت اس لڑکی کی ماں کا ملازم میں ہی ہوں۔ یہ سب باتیں سوچ کر اس ملازم کے دل نے فیصلہ لیا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی کو ابھی ہی مار دوں، تاکہ نہ یہ جوان ہوگی اور نہ ہی میرا ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوگا جو 100 آدمیوں کے ساتھ زنا کرائے گی۔ حضرات، پھر اس کے بعد وہ ملازم شخص یہیں سے پلٹ آیا، یعنی اس لڑکی کی ماں نے اس سے آگ منگوائی تھی، مگر وہ ملازم شخص اس لڑکی کو قتل کرنے کے ارادے سے دروازے سے ہی واپس لوٹ آیا، اور آتے ہی ایک تیز چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا، اور اسے مردہ سمجھ کر وہ ملازم وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس لڑکی کی ماں نے اپنی بچی کا یہ حال دیکھ کر اپنی بچی کے پیٹ میں ٹانکے لگا دیے اور علاج معالجہ شروع کیا، جس سے اس کا زخم بھر گیا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، ادھر یہ لڑکی حد بلوغت کو پہنچ گئی تھی، اور وہ لڑکی اچھی شکل و صورت کی تھی، بد چلی میں پڑ گئی، اور جیسا کہ اس ملازم سے اس سفید لباس والے شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس لڑکی نے 100 آدمیوں سے زنا کرایا۔ اب ادھر وہ ملازم جب اس لڑکی کا پیٹ چیر کر بھاگا تھا تو سمندر کے راستے کہیں چلا گیا تھا۔ اس نے شہر میں جا کر کام کاج شروع کیا اور بہت رقم پیدا کی۔ وہ ملازم شخص اپنا سارا مال جو اس نے کمایا تھا سمیٹ کر بہت مدت کے بعد یہ ملازم شخص پھر اسی اپنے گاؤں میں آ گیا جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ اب اس نے گاؤں میں آ کر ایک بوڑھی عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کروا دو۔ یہ عورت گئی، اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل والی عورت نہ تھی، اس عورت نے یہیں یعنی اس لڑکی کے ساتھ پیغام دے ڈالا، اور وہ پیغام اس لڑکی نے منظور بھی کر لیا۔ اب اس ملازم اور اس بد چلن لڑکی کا نکاح بھی ہو گیا، اور ودا ہو کر یہ بد چلن لڑکی اس ملازم کے یہاں آ گئی۔
دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی۔ ایک دن ذکر اذکار میں اس عورت نے اس سے پوچھا، آخر آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہاں کیسے آ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ملازم شخص اس لڑکی سے محبت اتنی کر بیٹھا تھا کہ اس ملازم نے سب کچھ بتانا شروع کر دیا کہ میں پہلے اسی گاؤں میں رہتا تھا اور میں ایک عورت کا ملازم تھا۔ اس عورت کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور پھر ایک شخص دروازے پر آیا اور اس نے مجھے اس لڑکی کے متعلق بہت ساری باتیں بتائیں، اور پھر میں نے اس لڑکی کا قتل کر دیا تھا اور اس گاؤں سے بھاگ کر دوسری جگہ کام کرنے لگا تھا، اور جب میرے پاس کافی ساری دولت ہو گئی تب میں واپس آیا ہوں۔ اس نے اپنا تمام ماجرا بیان کر دیا۔ جب اس لڑکی نے یہ سب سنا تو اس لڑکی نے کہا، سنو، جس لڑکی کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی لڑکی ہوں۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اس ملازم کو زخم کا نشان دکھایا۔ جب اس ملازم نے یہ منظر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس ملازم کو یقین آ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے اور جو اس بزرگ شخص نے کہا تھا سچ کہا تھا۔ پھر وہ ملازم شخص کہنے لگا کہ جب تو وہی ہے تو ایک بات تیری نسبت سے مجھے اور بھی معلوم ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ وہ بات کیا ہے؟ تو اس ملازم نے کہا کہ تو 100 آدمیوں کو مجھ سے پہلے مل چکی ہے اور ان سے زنا کروا چکی ہے۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یاد نہیں ہے۔ پھر اس ملازم نے کہا، تیری نسبت کے متعلق مجھے ایک اور بات بھی معلوم ہے۔ اس لڑکی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس ملازم نے کہا کہ وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ یہ سن کر وہ لڑکی گھبرا گئی۔ تو اس ملازم نے کہا، خیر، چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے میں تیرے لیے ایک بلند و بالا، پختہ اور اعلیٰ محل تعمیر کروا دیتا ہوں، اسی میں تو رہ تاکہ وہاں تک یہ کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ایک محل اس ملازم نے تعمیر کروایا اور یہ لڑکی وہاں یعنی اسی محل میں رہنے لگی۔ ایک مدت کے بعد ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا، دیکھو، آج یہاں مکڑی دکھائی دی۔ عورت بولی، اچھا، یہ میری جان لیوا ہے، یہ میرے مرنے کا سبب بنے، اس سے پہلے میں ہی اس کی جان لے لوں۔ پھر اس لڑکی نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس مکڑی کو زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ وہ غلام حکم سنتے ہی اس مکڑی کو زندہ پکڑ کر لائے۔ پھر اس لڑکی نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اس مکڑی کو مسل ڈالا اور اس مکڑی کی جان نکل گئی، لیکن اس مکڑی میں سے پیپ جو نکلی اس کا ایک آدھا قطرہ اس بدچلن لڑکی کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر پڑا۔ اس کا زہر چڑھا اور قدم سیاہ پڑ گیا اور اسی میں وہ بدچلن لڑکی آخرکار مر گئی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔